قریش کا مشہور اور جوشیلا سالار اکرمہ مکہ کے راستے میں خالد رضی اللہ عنہ کے خلاف آخری معرکہ لڑ کر روپوش ہو گیا تھا۔ اس نے اور صفوان نے اپنے قبیلے کے سردار کی حکم عدولی کی تھی۔ اسے اپنا انجام بہت برا نظر آ رہا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی یہ خطا نہیں بخشیں گے کہ اس نے اسلامی فوج کے ایک دستے پر حملہ کیا اور اس دستے کے 2 آدمی شہید کر دیے۔ اکرمہ کی بیوی مکہ میں تھی۔ تاریخوں میں واضح اشارہ ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد قریش کی 4 عورتوں اور 6 آدمیوں کے قتل کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کی تھیں۔ انہیں مرتد کہا تھا۔ ان میں ہند اور اکرمہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہند ہر اس انسان کے خون کی پیاسی ہو جاتی تھی جو اسلام قبول کر لیتا تھا۔ اکرمہ کی بیوی مکہ میں تھی۔ فتح مکہ کے 2-3 روز بعد ایک آدمی اکرمہ کے گھر گیا۔ میں تمہارے لیے اجنبی ہوں بہن۔ اس شخص نے اکرمہ کی بیوی سے کہا، اکرمہ میرا دوست ہے، میں قبیلہ بنو بکر کا آدمی ہوں۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ اکرمہ اور صفوان نے مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے۔ اس کا مقابلہ خالد سے تھا جو تجربہ کار جنگجو ہے، اور اس کے ساتھ آدمی بھی زیادہ تھے۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، میں جانتی ہوں، میں پہلے سن چکی ہوں میرے اجنبی بھائی، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ زندہ تو ہے؟ وہ مجھے بتا گیا تھا کہ یمن جا رہا ہے۔ اجنبی نے کہا، وہ کہہ گیا ہے کہ تجھے وہاں بلا لے گا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کس کے پاس گیا ہے۔ تجھے یہی بتانے آیا تھا وہ واپس نہیں آئے گا، اسے یہاں آنا بھی نہیں چاہیے۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، وہ آ گیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اجنبی نے کہا، تم تیار رہنا، اس کا پیغام آئے گا تو میں تمہیں اس کے پاس پہنچا دوں گا۔ تم اس کے پاس پہنچ جاؤ گی تو وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر حبشہ کو چلا جائے گا۔ اجنبی اسے اپنی بستی کا اور اپنا نام بتا کر چلا گیا۔ 2 روز بعد اکرمہ کی بیوی بنو بکر کی بستی میں گئی اور اس آدمی سے ملی جس نے اسے اکرمہ کا پیغام دیا تھا۔ کیا تو اکرمہ کے پاس جانے کو آئی ہے؟ اکرمہ کے دوست نے پوچھا۔ میں اسے واپس لانے کے لیے جا رہی ہوں۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، کیا تو نہیں جانتی کہ وہ آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا؟ اکرمہ کی بیوی نے کہا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری فریاد پر میرے شوہر کو معاف کر دیا ہے۔ کیا تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا ہے؟ مان لیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے ساتھ سودا کیا ہوگا۔ اکرمہ کے دوست نے کہا، اس نے تمہارے آگے یہ شرط رکھی ہوگی کہ تم اور اکرمہ اسلام قبول کر لو۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں میرے ساتھ ایسا کوئی سودا نہیں کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے نہیں جو سودا کر کے اپنی بات منوایا کرتے ہیں۔ میں وہاں اپنے شوہر کی جان بخشی کی فریاد لے کر گئی تھی۔ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہیں میں بڑی اچھی طرح جانتی تھی، لیکن اب میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے دل سے کہا کہ یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جو کبھی ہم میں سے تھے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پاس میں اب فریاد لے کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر آئی جو کسی اور انسان میں نہیں ہوتی۔ مجھے ڈر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں کہیں گے کہ یہ اکرمہ کی بیوی ہے، اسے یرغمال بنا کر رکھو تاکہ اکرمہ آ جائے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک مجبور عورت جان کر عزت سے بٹھایا۔ میں نے فریاد کی کہ فتح آپ کی ہے، میرے بچوں کو یتیم نہ کریں، میرے شوہر کی بدعہدی کی سزا مجھے اور میرے بچوں کو نہ دیں۔ آپ نے کہا کہ میں نے اکرمہ کو معاف کیا، اور معلوم نہیں وہ کون سی طاقت تھی جس نے مجھ سے یہ کہلوایا کہ میں نے تسلیم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب میں اس خدا کو مانتی ہوں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت دی ہے۔ اکرمہ کے دوست نے کہا، اور تم مسلمان ہو گئی؟ ہاں، اکرمہ کی بیوی نے کہا، میں مسلمان ہو گئی۔ مجھے اس کے پاس لے چل میرے شوہر کے دوست، میں اسے واپس لاؤں گی، میں دوستی کا حق ادا کروں گا۔ اکرمہ کے دوست نے کہا، چل میں تیرے ساتھ یمن چلتا ہوں۔ کافی دنوں بعد اکرمہ اپنی بیوی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا۔ اپنے گھر جانے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے اپنے کیے کی معافی مانگ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسی روز صفوان بھی واپس آ گیا۔ وہ بھاگ کر جدہ چلا گیا تھا۔ ایک دوست اس کے پیچھے گیا اور اسے کہا کہ وہ سالاری رتبے کا جنگجو ہے اور اس کی قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جان سکتے ہیں۔ اسے یہ بھی کہا گیا کہ قبیلہ قریش ختم ہو چکا ہے۔ صفوان تلوار کا دھنی اور نامور سالار تھا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ مکہ آ گیا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہو کر اسلام قبول کر لیا۔
ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند ایسی عورت تھی جس کے متعلق سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ اسلام قبول کر لے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دے رکھا تھا اور وہ روپوش تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ہند کو جب پتہ چلا کہ اکرمہ اور صفوان نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ سامنے آ گئی، یہ جانتے ہوئے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ مکہ کے ارد گرد دور اور نزدیک کچھ قبائل تھے، ان میں بعض بت پرست تھے اور بعض توہمات کے عقیدے بنائے ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجے کہ وہ اللہ کا سچا دین قبول کر لیں۔ پیغام لے جانے والے فوجی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کسی پر تشدد نہ کیا جائے اور جنگی کارروائی سے گریز کیا جائے۔ مکہ کے جنوب میں تہامہ کا علاقہ تھا جہاں جنگجو قبائل بکھرے ہوئے تھے، ان کے متعلق خدشہ تھا کہ لڑنے پر اتر آئیں گے، اس لیے اس علاقے میں فوج کا ایک دستہ بھیجا گیا اور اس کی کمان خالد رضی اللہ عنہ کو دی گئی۔ تمام کا تمام دستہ گھڑ سوار تھا، اس میں بنو سلیم کے آدمی بھی تھے، مدینہ کے بھی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو مکہ سے تقریباً 50 میل دور ململیم کے مقام تک جانا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے سوار دستے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ان کی منزل 50 میل دور تھی۔ بمشکل 15 میل دور گئے ہوں گے کہ ایک مشہور جنگجو قبیلے بنو جزیمہ کے آدمیوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستے کا راستہ روک لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ بنو جزیمہ باقاعدہ لڑائی کے لیے نکل آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم دعوت دینے آئے ہیں کہ اسلام قبول کر لو۔ بنو جزیمہ کی طرف سے جواب آیا، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، ہم دھوکہ کھانے نہیں آئے، اگر تم مسلمان ہو چکے ہو تو تلواریں اور برچیاں پھینک دو۔ بنو جزیمہ کی طرف سے کسی نے للکار کر کہا، خبردار بنو جزیمہ، اسے میں جانتا ہوں، یہ مکہ کے الولید کا بیٹا خالد ہے، اس پر اعتبار نہ کرنا، ہتھیار ڈال دو گے تو یہ ہم سب کو قتل کروا دے گا۔ خدا کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ ملتا کہ جنگ نہ کرنا تو میں دیکھتا کہ تم ہتھیار ڈالتے ہو یا نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم دوست بن کر آئے ہیں، ہم تم پر اللہ کا دین زبردستی ٹھونسنے نہیں آئے، ہمیں دوست سمجھو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اہل قریش کی کیا خبر ہے؟ بنو جزیمہ کی طرف سے آواز آئی، مکہ چل کر دیکھ لو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بنو جزیمہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھے اور بنو جزیمہ کے سردار سے گلے ملے۔ پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں کو مکہ ایک مرکز کی حیثیت سے مل گیا۔ یہ سورج کی مانند تھا جس کی کرنیں دور دور تک پھیلنے لگیں، لیکن اسلام کی دشمن قوتیں یکجا ہو رہی تھیں۔ طائف ایک مقام ہے جو مکہ معظمہ سے چند میل دور ہے۔ جنوری 630 عیسوی شوال 8 ہجری کی ایک رات وہاں جشن کا سما تھا۔ فضا شراب کی بو سے بوجھل اور رات مخمور تھی۔ رقص کے لیے طائف کے ارد گرد کے علاقے کی چنی ہوئی ناچنے والیاں آئی ہوئی تھیں۔ ان کے رقص اور حسن نے مہمانوں کو مدہوش کر دیا تھا۔ مہمان مکہ کے شمال مشرقی علاقے کے مشہور جنگجو قبیلے حوازن کے سرکردہ افراد تھے۔ ان کے میزبان طائف اور گرد و نواح میں پھیلے ہوئے قبیلہ ثقیف کے سردار تھے، جنہوں نے اپنے مہمانوں پر اپنی امارت اور فیاضی اور کشادہ ظرفی کا رعب جمانے کے لیے اتنی شاہانہ ضیافت اور اتنے شاندار جشن کا اہتمام کیا تھا۔ دو لڑکیاں رقص کے کمال دکھا رہی تھیں کہ میزبان قبیلے کا سردار مالک بن عوف اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے تالی بجائی۔ ساز خاموش ہو گئے، ناچنے والیاں بت بن گئیں اور ان کی نظریں مالک بن عوف پر جم گئیں۔ مہمانوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے رات کے گزرتے لمحوں کا قافلہ رک گیا ہو۔ ہر کوئی مالک بن عوف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مالک بن عوف کی عمر 30 سال تھی۔ رقص اور مینوشی کی محفلوں میں وہ عیاش شہزادہ تھا، لیکن میدان جنگ میں وہ آگ کا بگولا تھا۔ وہ صرف تیغ زنی، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں ہی مہارت نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ فن حرب و ضرب کا بھی ماہر تھا۔ انہی اوصاف کی بدولت وہ قبیلے کا سالار تھا۔ جنگ کے معاملے میں وہ انتہا پسند تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ٹھنڈے دل سے سوچنا اسے آتا ہی نہیں۔ اس کی جنگی چالیں اس کے دشمن کے لیے بڑی خطرناک ہوتی تھیں۔ قبیلہ قریش میں جو حیثیت کبھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی، ویسے ہی دبدبہ مالک بن عوف کا اپنے قبیلے پر تھا۔ ہم نے بہت کھا لیا ہے، مالک بن عوف نے رقص رکوا کر میزبانوں اور مہمانوں سے خطاب کیا۔ ہم شراب کے مٹکے خالی کر چکے ہیں، ہم تھرکتی ہوئی جوانیوں سے لطف اندوز ہو چکے ہیں۔
کیا ہمارے مہمانوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس ضیافت اور جشن کی تقریب کیا ہے؟ میں نے تمہیں کوئی خوشی منانے کے لیے اکٹھا نہیں کیا۔ اے اہل حوازن، میں نے تمہاری غیرت کو جگانے کے لیے تمہیں اپنے ہاں بلایا ہے۔ حوازن کی غیرت سوئی کب تھی؟ مالک بن عوف، قبیلہ حوازن کے ایک سردار نے کہا، بتا ہماری غیرت کو کس نے للکارا ہے؟ مسلمانوں نے۔ مالک بن عوف نے کہا، محمد نے۔ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتے؟ کیا تم بھول گئے ہو اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے بھاگ کر یثرب چلا گیا تھا؟ جانتے ہیں، 2-3 آوازیں اٹھی، اچھی طرح جانتے ہیں وہ اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے۔ ایک اور آواز اٹھی، ہم اسے نبی نہیں مانتے۔ کوئی نبی ہوتا تو ہم میں سے ہوتا، جو اہل ثقیف ہیں، حوازن کے قبیلے سے ہوتا۔ مالک بن عوف نے کہا، وہ نبی ہے یا نہیں میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے اس مکہ کے اب وہ حاکم ہیں۔ مکہ میں ان کا حکم چلتا ہے اور ان کی جنگی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ قبیلہ قریش ان کے آگے ہتھیار ڈال چکا ہے اور ان کے مذہب کو قبول کرتا چلا جا رہا ہے۔ ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان جیسے جابر جنگجو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب قبول کر چکے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی یہ نیا مذہب قبول کر لیا تھا۔ مسلمانوں نے مکہ میں تمام بت توڑ ڈالے ہیں۔ اہل قریش کو اپنی غیرت اور اپنے مذہب کا پاس ہوتا تو وہ اپنی تلواریں اپنے پیٹوں میں گھونپ لیتے۔ کسی اور نے کہا، اب ستاروں سے دھرا یہ آسمان دیکھے گا کہ حوازن اور ثقیف کو اپنی غیرت کا کتنا پاس ہے۔ مالک بن عوف نے کہا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے؟ قبیلہ حوازن کے ایک سردار نے کہا، اگر تو یہی کہنا چاہتا ہے تو یہ کام میرے سپرد کر۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مالک بن عوف نے کہا، انہیں نعوذ باللہ قتل کر دو گے تو ان کے پیروکار انہیں اپنے دلوں میں زندہ رکھیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب وہ ایک آدمی کے قتل سے وہ اس راستے سے نہیں ہٹیں گے جس پر انہیں ڈال دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو آ گیا ہے۔ حوازن کے ایک سردار نے کہا، وہ جس پر نگاہ ڈالتا ہے وہ اس کا متی ہو جاتا ہے۔ جہاں تلوار چلتی ہے وہاں کوئی جادو نہیں چل سکتا۔ حوازن قبیلے کے ایک اور سردار نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مالک آگے بول، تو کیا کہتا ہے؟ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کو نہ روکا تو یہ سیلاب کی طرح بڑھتا ہوا ہم سب کو بہا لے جائے گا۔ مالک بن عوف نے کہا، نہ حوازن رہیں گے نہ ثقیف کا وجود رہے گا۔ قبیلہ قریش کو محکوم بنانے والوں کو ہم مکہ کے اندر ہی ختم کر دیں گے۔ کیا تم محکوم بن جانے کا مطلب سمجھتے ہو؟ مالک بن عوف نے سب کی طرف دیکھا اور بولا، اگر نہیں سمجھتے تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے اپنے پیچھے دیکھا۔ مالک بن عوف کے پیچھے مہمانوں میں ایک معمر سفید ریش آدمی بیٹھا تھا۔ اس کا رنگ دوسروں کی نسبت صاف اور سفیدی مائل تھا۔ وہ ضعیف اتنا تھا کہ اس کا سر ہلتا تھا اور کمر میں ہلکا سا خم تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنے قد جتنا لمبا عصا تھا۔ کندھوں سے ٹخنوں تک چغا بتاتا تھا کہ وہ کوئی عالم یا مذہبی پیشوا ہے۔ مالک بن عوف کے اشارے پر وہ اٹھا اور مالک کے پاس آیا۔ بوڑھے نے کہا، تم پر اس کی رحمت ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور وہ دیوتا تمہارے بچوں کے محافظ ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ تم محکومی اور غلامی کا مطلب نہیں سمجھتے تو مجھ سے پوچھو۔ میری 4 جوان بچیاں مسلمانوں کی لونڈیاں ہیں اور میرے 2 جوان بیٹے مسلمانوں کے غلام ہیں۔ وہ تیغزن اور شہسوار تھے، لیکن اب انہیں تلوار ہاتھ میں لینے کی اور گھوڑے پر سوار ہونے کی اجازت نہیں۔ ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ قریش نے مدینہ کا محاصرہ کیا تھا تو مسلمانوں نے ارد گرد خندق کھود لی تھی۔ قریش اس خندق کو پھلانگ نہیں سکتے تھے۔ پھر اس قدر تند و تیز طوفان آیا کہ قریش جو پہلے ہی بددل ہو چکے تھے بکھر گئے اور مکہ کو واپس چلے گئے۔ جب مسلمانوں کے سر سے خطرہ ٹل گیا تو انہوں نے ان یہودیوں پر حملہ بول دیا جو ان کے ساتھ مدینہ میں امن سے رہتے تھے۔ ان یہودیوں کو انہوں نے قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو آپس میں بانٹ کر انہیں لونڈیاں اور غلام بنا لیا۔ اے بزرگ، قبیلہ ثقیف کے ایک سرکردہ آدمی نے بلند آواز سے کہا، اگر تو یہودی ہے تو کیا ہم نے غلط سنا تھا کہ تیرے قبیلے نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا؟ بوڑھے نے کہا، تم نے جو سنا درست سنا تھا۔ ہمارا دھوکہ کامیاب نہیں ہوا تھا۔ ہم مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر اتارنا چاہتے تھے لیکن قریش پیٹھ دکھا گئے۔ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کمزور کرنا ہمارا فرض تھا لیکن مسلمانوں کی تلواروں نے ہمیں کمزور کر دیا۔ تو جو بنی اسرائیل سے ہے، کیا ہمیں اکسانے آیا ہے کہ ہم مسلمانوں سے تیرے قبیلے کے خون کا انتقام لیں؟ ثقیف کے قبیلے کے ایک سردار نے کہا۔ ایک اور ضعیف العمر شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا نام درید بن السما تھا۔
اس کا نام تاریخ میں تو ملتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ قبیلہ حوازن سے تھا یا قبیلہ ثقیف سے۔ درید بن السما نے گرج کر کہا، خاموش رہو، ہم بنی اسرائیل کے خون کا انتقام نہیں لیں گے۔ کیا تم ابھی تک نہیں سمجھے کہ ہم نے مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کا خون اپنی تلواروں کو نہ پلایا اور ان کے زخمیوں کو گھوڑوں تلے نہ روندا؟ تو وہ ہمیں بھی قتل کر کے تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو اور تمہاری بیویوں کو اپنی لونڈیاں اور ہمارے بچوں کو اپنا غلام بنا لیں گے، اس سے پہلے کہ ان کے گھوڑے طائف کی گلیوں میں ہنہنائیں۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہمارے گھوڑے ان کی لاشوں کو مکہ کی گلیوں میں کچلتے پھریں؟ مالک بن عوف نے جوش سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بنی اسرائیل کا یہ بزرگ ہماری پناہ میں آیا ہے، اس نے اپنے قبیلے کا جو انجام بتایا ہے میں تمہیں اس کے انجام سے بچانا چاہتا ہوں۔ اٹھو اور لات کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تمام پیروکاروں کو، جنہوں نے مکہ کے تمام بت توڑ ڈالے ہیں، ختم کر کے اپنی عورتوں کو اپنے منہ دکھائیں گے۔ اس زمانے میں جب اسلام کی کرنیں مکہ سے پھیل رہی تھیں، عرب میں بت پرستی عام تھی۔ وہ خدا کو بھی مانتے تھے لیکن خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ بتوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ بتوں کو راضی کیے بغیر خدا کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ بتوں کی خوشنودی کے لیے وہ کچھ رسمیں ادا کرتے تھے۔ طائف کے علاقے میں جس بت کو پوجا جاتا تھا اس کا نام لات تھا، جو انسانی یا حیوانی شکل کا نہیں تھا۔ وہ بہت بڑا پتھر تھا جسے چٹان کہا جا سکتا ہے۔ یہ چٹان باقاعدہ مربع شکل کی تھی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ مربع شکل کا قدری طور پر بنا ہوا چبوترا تھا جس پر شاید کسی زمانے میں کوئی بت رکھا گیا ہو، لیکن طلوع اسلام کے دور میں یہ صرف چبوترا تھا اور ارد گرد کے قبائل اسی کو پوجتے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔